بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کی صحیح معرفت ہر مسلمان کا حق ہے۔ آج فرقہ واریت کے دور میں کئی لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ قرآن کی صحیح تفسیر ہمیں نہیں مل رہی۔ تفاسیر ملتی بھی ہیں تو اردو میں ملتی ہیں، اور اردو کی تفسیروں میں بہت ساری ایسی غلطیاں ہوتی ہیں، یا تو اسرائیلی روایات کو شامل کیا گیا ہوتا ہے، یا بعض اوقات ضعیف روایات کو لے کر قرآن کا معنی متعین کر رکھے ہوتے ہیں۔ تو جو لوگ پریشان ہوتے ہیں انہیں پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں۔ الحمدللہ ہمارا ادارہ مفتی صاحب کی خدمات انجام لے رہا ہے۔ ہم آن لائن کلاسز لیتے ہیں، انشاءاللہ ایک اور آن لائن کلاسز شروع ہونے جا رہی ہے۔ اگر آپ متمنی ہیں قرآن سیکھنے کے، قرآن سے علم اور دلائل لینے کے، ہماری اسکرین پر نمبر آ رہا ہے، آپ اپنا ایڈمیشن کنفرم کروا سکتے ہیں۔ اچھا سر، بہت سارے موضوعات ایسے ہوتے ہیں کہ جو مجملاً ذکر کیے جاتے ہیں قرآن پاک میں، ان کی طرف توجہ شاید ہماری اس لیے نہیں جاتی ہے کہ جو ہمارے بنیادی مسائل ہیں، بنیادی عقائد ہیں، انہی کو حل کرنے میں بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو آج میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم ایسی باتیں شروع کریں جو قرآن مجملاً ذکر کرتا ہے۔ جس طریقے سے فرعون کی بیوی آسیہ کے بارے میں کلام آتا ہے قرآن پاک میں، لیکن اس کی کوئی زیادہ وضاحت ہمیں نہ قرآن میں ملتی ہے، نہ احادیث میں ملتی ہے، نہ اس کا ذکر کہیں اور مل رہا ہوتا ہے۔ تو میں چاہ رہا ہوں کہ ایسے جو چھپے ہوئے نشانے ہیں ان کی طرف اگر ہم توجہ کریں تو بہت زیادہ اچھا رہے گا۔ تو میں آج شروع کرنا چاہ رہا ہوں کہ آسیہ کے بارے میں قرآن پاک میں کیا ہمارے پاس ایسی کوئی ان کا سیرت کے حوالے سے، کوئی ان کے کردار کے حوالے سے باتیں آئی ہوں تو ان کا ذکر کیجیے۔ دیکھیں، فرعون کی جو بیوی تھی بالکل وہ ایمان لے کر کے آئی تھی حضرت موسیٰ کریم علیہ السلام پر، اللہ رب العزت پر، اور اس کی جو کچھ روایات تاریخی ہمارے پاس ملتی ہیں وہ تو زیادہ تر اسرائیلی مواد ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بھی اتنا غیر معتبر ہے کہ ظاہر اس پر نہ اعتبار کیا جا سکتا ہے اور نہ اس کو قبول کیا جا سکتا ہے۔ باقی رہا کہ قرآن پاک نے ایک دو مقامات پر فرعون کی بیوی کا ذکر ضرور کیا ہے، جس کو آپ مجمل کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ مختصر الفاظ کے اندر اللہ تعالیٰ نے سمندر سمو دیا ہے۔ اچھا، یعنی جس سے فرعون کی جو بیوی ہے اور ان کا جو کیریکٹر رہا تھا اور ان کی جو سیرت تھی، ان کی جو ذہن تھا، وہ پورا کا پورا قرآن پاک ان دو مقامات سے نکھار کے سامنے کر دیتا ہے۔ تو ہم اس کو مجمل نہیں کہہ سکتے بلکہ کوزے میں سمندر سمو دیا اللہ تعالیٰ نے، یہ کہنا چاہیے تو میرے خیال میں زیادہ بہتر رہے گا۔ اچھا، جو آپ فرما رہے ہیں کہ قرآن پاک نے جس طریقے سے ذکر کیا ہے سمندر کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف ہے، تو وہ کیا وضاحتیں، کیا وضاحت کرتا ہے قرآن پاک؟ دیکھیں، دو جگہوں پر اس کا ذکر آیا ہے۔ سب سے پہلے تو حضرت موسیٰ کریم علیہ السلام جس وقت آپ چھوٹے تھے اور آپ کو پانی میں ڈال دیا گیا تھا، اس لیے کہ فرعون چونکہ ظالم تھا اور اس نے بہت قتل و غارت بھی کی، فسادی بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نص کی انہ کان من المفسدین، شدید فسادی انسان تھا۔ اب اس فساد کے اوپر بچوں کو قتل کروا دینا اس کا معمول تھا، تو کوئی بھی ایسا مسئلہ ہوتا یا اس کو بادشاہت جانے کا خوف آتا تو وہ قتل کروا دیا۔ ماؤں کو زندہ رکھتا تھا، لیکن اولاد جو تھی ان کو کبھی کبھی یہ حکم دے دیتا تھا جو بھی بچے مار دو ان کو، تو یہ نہایت والدین کے لیے اذیت کا سبب بھی بنتا تھا۔ ظاہر اپنے سامنے اپنے بچوں کو ذبح ہوتے دیکھنا برداشت نہیں ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جس وقت آپ نے ڈال دیا تھا دریا کے اندر، تو یہاں قرآن پاک ذکر کرتا ہے کہ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، تو فرعون والوں نے پکڑ لیا اس کو، پکڑ کے جب اندر لے کر کے آ گئے۔ حضرت موسیٰ کریم علیہ السلام ظاہر ہے بالکل چھوٹے ہیں، اب الفاظ پہ غور کیجیے گا کہ اس وقت حضرت فرعون کی جو بیوی ہیں وہ کہہ رہی ہیں لا تقتلوہ، اس کو قتل نہ کرو، لا تقتلوہ قرۃ عین لی ولک، یہ ہو سکتا ہے میرے لیے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، آپ کے لیے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، اس کو قتل نہیں کرنا۔ صحیح۔ اچھا، پھر آگے دیکھیے گا جو آسیہ ان کا ایک قول جو ذکر کیا قرآن پاک نے، وہ یہ کہ ہم اس کو یہاں بچہ بنا لیتے ہیں، یہ ہمارے لیے انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اس سے مجھے امید ہے کہ اس سے ہمیں فائدہ حاصل ہوگا۔ اب یہ مختصر سے الفاظ ہیں، لیکن یہ مختصر سے الفاظ بہت اندر گہرائی رکھتے ہیں۔ وہ کیسے گہرائی رکھتے ہیں کہ قرآن پاک کی ایک آیت سے ہم اس کا ذرا ربط بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربی، کہ بارش ہوتی ہے تو کچھ زمینیں ایسی ہیں کہ وہ زمین ہی اتنی اعلیٰ ہے، یہ بارش کا اثر وہ ایسا قبول کرتی ہے کہ زبردست نباتات اللہ کے حکم سے اگاتی ہے۔ اور کچھ زمین ہی ایسی ہے کہ بارش وہاں پر بھی ہو رہی ہوتی ہے، والذی خبث لا یخرج الا نقیدا، لیکن وہ زمین میں ہی صلاحیت نہیں ہوتی ہے کہ وہ پانی کے اثر کو قبول کرے اور اچھی نباتات نکال دے۔ اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں اس طرح واضح کرتے رہتے ہیں۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کی طبیعت ہی اتنی پیاری ہوتی ہے
کہ ان کی طبیعت میں ہی نکھار اتنا اچھا ہوتا ہے کہ وہ پھر حق کو قبول کرتے ہیں. ان کے اوپر اگر نبوت کی بارش ہوتی ہے تو زبردست وہ ایمان کی کھیتیاں نکل آتی ہیں. اور کچھ لوگ اپنے باطن میں اتنے خبیث ہوتے ہیں کہ ان کو نور نبوت بھی ان کے باطن کو روشن نہیں کر پاتا. اس آیت سے اس کو اگر آپ ملائیں تو آپ غور کریں، ابھی حضرت موسیٰ کریم علیہ السلام نے آغاز تو نہیں کیا، ابھی تو آپ چھوٹے ہیں بالکل، لیکن آسیہ جو فرعون کی بیوی ہے، فرعون کی بیوی، لیکن ان کی طبیعت دیکھیں آپ کہ فرعون کا آرڈر ہے سب کو قتل کیا جائے. یہاں ایک بچہ ملا اور جانتے بھی تھے کہ یہ بچہ یقیناً قوم کا ہی ہوگا، ظاہر ہے ان کا تو تھا نہیں، لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں، لا تقتلوا، یعنی سٹاپ کر رہے ہیں. یہ اشارہ بیان کر رہا ہے کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لایا گیا تھا تو کہیں نہ کہیں وہ قتل کی طرف آئے تھے. تبھی تو فوراً فرعون کی بیوی نے کہا تھا اس کو قتل مت کرو، یعنی کہ کچھ نہ کچھ بات سنی ہوگی کہ مار دو اس کو بھی، لیکن فوراً. اس کا مطلب وہ جو باطن تھا وہ بڑا زرخیز تھا، اسے نبوت کی بارش کے قطرے کی ضرورت تھی نکھرنے کے لیے. وہ باطن بڑا اچھا تھا. دوسرے الفاظ پہ غور کریں، قرۃ عین لی ولک، آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا یہ میرے لیے، آپ کے لیے بھی ہو سکتا ہے. وہ دیکھ کر کے جو ہے جسے کہتے ہیں نا ایک ماں کی جس طرح ممتا جاگ جاتی ہے، ایک پیار کی کیفیت کا آنا، یہ باطن کے اچھے ہونے کی طرف نشانی کرتا. یعنی اس واقعے سے اللہ تعالیٰ نے جو اشارہ دیا وہ یہ ایسی زرخیز زمین پہلے سے ہی زرخیز تھی، باطن اتنا پیارا تھا کہ نبوت کی بارش کے قطرہ آنے کی دیر تھی، اس نے اس زراعت کو نکال دینا تھا، ایمان کی زراعت. تو اس واقعے سے یہ اشارہ ہمیں مل جاتا ہے. اس کے علاوہ دوسرا جو واقعہ ہمیں ملتا ہے وہ اس انداز کے اندر قرآن پاک اس کو ذکر کرتا ہے کہ فرعون کی جو بیوی تھی وہ ذکر کرتی تھی کہ اے میرے مولا، میرے لیے جنت میں تو گھر بنا دے، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. الفاظ پہ غور کیجیے گا، اللہ تعالیٰ تو میرے لیے جنت میں گھر بنا اپنے پاس، اور مجھے فرعون کے عمل سے بھی بچا کے رکھ، اس کے ظلم سے بھی بچا کے رکھ، اور ہر ظلم کرنے والوں کے ظلم سے بھی مجھے بچا کے رکھ. اب یہ مختصر سے الفاظ ہیں دعائی انداز کے اندر، لیکن اس کے اندر گہرائی دیکھیں سر آپ کتنی، کہ وہ بیوی کس کی تھی؟ فرعون کی. فرعون وہ جو بادشاہ جس نے خدائی دعویٰ، یعنی لوگ ان کی عبادت کرنے لگ گئے، خدا کے مقام پہ اپنے آپ کو کھڑا کیا ہوا ہے، وہ ظلم بھی کرتا ہے، فساد بھی کرتا ہے. یہ اس کی بیوی ہونے کے باوجود اس ظلم کے آگے وہ قبول نہیں کر رہی اس ظلم کو، یعنی کہہ رہی نہیں یہ ظلم ہے، نام لے کے فرعون کا بھی یہ ظلم ہے، یہ تیرا عمل ٹھیک نہیں ہے، اللہ مجھے بچا کے رکھنا. اچھا خود محلات میں رہ رہی ہے، بادشاہ کی بیوی ہے تو کہاں رہتی ہوگی؟ عالی شان ایک محل میں رہتی ہوگی، ہر آسائش اس کو ہوگی. لیکن قرآن کیا ذکر کر رہا ہے؟ اللہ مجھے یہ نہیں چاہیے، اللہ مجھے تیرے پاس جنت میں جگہ چاہیے، مجھے تیرے پاس جنت میں جگہ چاہیے، مجھے یہ محل نہیں چاہیے. اس محل کو اس نے ٹھکرا رہی ہے، جو اشارہ سمجھ میں آ رہا ہے اس دعا سے. اپنے شوہر ہونے کے باوجود اس کے ظلم کو ظلم کہہ رہی ہے، اس کے ظلم سے بچنے کی دعا کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو نحوستیں مجھ پر نہ پڑ جائیں. یعنی کہ دو مقامات پر جو ذکر آیا فرعون کی بیوی کا، وہ اتنے پیارے انداز کے اندر آیا جس نے ایمان لانے سے پہلے بھی اس زمین کی زرخیزی کو ذکر کر دیا، اور ایمان لانے کے بعد بھی اس کے کریکٹر کو سامنے لے کے آ گیا کہ ظلم کے آگے وہ جھکی نہیں. شوہر ہونے کے باوجود شوہر کو بھی ظالم ڈکلیئر کیا اور اپنے آپ کو اس سے بچا کر کے رکھا. یعنی کہ یہ سبحان اللہ، یہ دو مختصر سے ذکر کے اندر اللہ تعالیٰ نے جسے کہتے ہیں نا پورا کا پورا ایک زندگی کا جو ایک احوال ہے وہ بیان کر دیا. یعنی اس کی قلبی پاکیزگی کو جو اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے، اس سے اس کا کردار ایک نکھر کر سامنے آتا گیا. اور فرعون کے ساتھ رہتے ہوئے، اتنے غلیظ بندے کے ساتھ رہتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرنا، التجائیں کرنا، اس سے اس کا کریکٹر ایک اچھا نکھر کر سامنے آتا ہے. بالکل جو اشارے ہم سمجھتے ہیں وہ بڑے پیارے ہیں. ایسے ہی کچھ بیان کی امید تھی آپ سے. نارملی ایسے بیانات ہوتے نہیں ہیں، بس وہ ذکر کر کے گزر جاتے ہیں جناب فرعون کی بیوی مومنہ تھی، مسلمان تھی، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں. آج اچھی ذکر کر دی آپ نے تفصیل. اچھا سر، دوسرا مسئلہ ہم یہاں پر یہ لے لیتے ہیں، جس طریقے سے آیت پاک ہے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، یہ سورہ یونس کی آیت ہے. اس میں بیان کرتے ہوئے یوں بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یوں بیان کیا ہے کہ ہم تمہارے بدن کو قیامت تک سلامت رکھیں گے.
یعنی بعض مفسرین نے بھی اس تفسیر کو لے لیا ہے۔ اچھا، ایک آپ کا ماضی میں کلپ بھی آیا تھا، آپ نے اس کا انکار کیا تھا۔ اب مسئلہ یہ کہ وہاں پر جتنے بھی واقعات ہیں، جو بھی نشانیاں نظر آ رہی ہیں اور فرعون کی باڈی بھی سامنے آ گئی ہے، تو پھر اس آیت سے یہ معنی لینے میں برائی کیا لگتی ہے؟ آپ نے کیوں انکار کیا؟ دیکھیں، آثار جو ملتے ہیں، یا جس طرح مصر کے اندر بھی بہت سے آثار ایسے ملے ہیں جو قرآن پاک کی صداقت پر دلالت کرتے ہیں، صحیح ہے، یہ معاملہ ایک الگ ہے۔ اچھا، لیکن کسی بھی معاملے کے لیے ہم قرآن پاک کی آیت کو موڑ ماڑ کے کہ قرآن اس کو متحمل نہیں، ہم زبردستی وہاں پر لے کے جائیں، یہ قرآن کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی فرعونہ کی، فرعونوں کی لاشوں کا ملنا یا وہاں دیگر آثار کا ملنا، اگر آپ کہتے ہیں تو ہم اس کو بھی تفصیل سے موضوع لیتے ہیں، تو وہ ایک الگ بات ہے جس نے قرآن پاک کی بہت سی آیات اور قرآن پاک کی بہت سی چیزوں کو سچ ثابت کر کے دکھا دیا، ایک جسے ہم کہتے ہیں ثبوت کے طور پہ۔ لیکن یہ جو آیت آپ نے ذکر کی ہے، الیوم ننجیک ببدنک، اس آیت کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ بیان کر رہے ہیں کہ فرعون تیری لاش کو میں نے قیامت تک سلامت رکھنا ہے، یا قریب قیامت کے اس کو باہر نکالنا ہے، یا قیامت تک وہ سب کے لیے جو ہے وہ تیرا جسم سامنے ہوگا اور وہ عبرت اور یا نشانی بن جائے۔ قرآن کی آیت یہ بالکل نہیں۔ لہٰذا اس آیت کو، یہ جو فرعون کے جسم ہیں، جو لاشیں نکلی ہیں وہاں سے، اس کے اوپر محمول کرنا یہ زیادتی ہوتی ہے۔ کسی بھی ایک موقع کو آپ پڑھ لیں، ہر ایک نے رد کیا ہے۔ یہ زبردستی کے استدلال ہوتے ہیں جو ہم کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی آیت کیا ہے، پورا پیچھے سے آپ سیاق و سباق بھی پڑھتے ہوئے چلے جائیں کہ ایک قوم ہے جس کے بادشاہ ہوتے ہیں اور وہ اتنے ظالم بھی ہوتے ہیں اور جبار بھی ہوتے ہیں، اس کے علاوہ اور ان لوگوں نے اپنی ایک الوہیت قائم کی ہوتی ہے، لوگ ان کی عبادت بھی کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور اپنے تئیں بہت سے تصورات بھی رکھتے ہیں۔ فرعون چونکہ ان کو خدا کے درجے کے اوپر وہ لے کے قوم چلی جاتی ہے، لہٰذا اس کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا، یہ ہمیشہ غالب رہے گا۔ نمبر دو کہ جس وقت یہ انتقال کرتے ہیں تو ایک پوری قوم کا تصور یہ تھا کہ چونکہ یہ خدا ہے تو مرنے کے بعد ضائع تو ہوں گے نہیں، بلکہ مرنے کے بعد اس سے بھی بڑی اعلیٰ دنیا کے اندر چلے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہوتی تھی کہ جس وقت کوئی بھی فرعون یعنی اس وقت کا بادشاہ مرتا تھا تو اس کو دفنانے کے ساتھ یہ دنیا جہان کی آسائشیں اور آرائشوں کی چیزیں اس کے ساتھ رکھ دیتے تھے۔ تصور ان کا یہ تھا یہ خدا یہاں سے گیا ہے، اس دنیا سے اعلیٰ دنیا کی طرف منتقل ہوا ہے، لہٰذا بہت ہر آسائش کی چیز ان کی قبروں کے ساتھ وہ رکھ دیا کرتے۔ یہ کچھ تصورات تھے ان لوگوں کے، اس لیے کہ وہ خدا سمجھ رہے تھے، ان کو الوہیت کے درجے کے اوپر اپنے آپ کو کھڑا کیا ہوا تھا۔ موسیٰ کریم علیہ السلام جب تشریف لائے ہیں تو آپ نے اس کو چیلنج کر دیا کہ نہ وہ خدا ہے، بلکہ رسول ہونے کے ناطے بیان بھی کر دیا کہ رسالت یہ چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ ایمان نہیں لاتے اور عذاب کی شرائط آپ پر پوری ہوں گی تو اسی دنیا میں آپ کو اللہ کا عذاب بھی آ جائے گا اور آپ اللہ کے عذاب میں گرفتار بھی ہو جائیں گے۔ یہ پوری قوم کے اندر آپ دعوت بھی دے رہے ہیں۔ اب یہاں پر معرکہ دو معرکات چل رہے ہیں پوری قوم کے اندر کہ اگر موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں تو اس کا رب غالب آ جائے گا، اور اگر ہمارا خدا سچا ہے تو وہ مغلوب ہو جائیں گے، یہ غالب آ جائے گا۔ جنگ یہ چل رہی ہے۔ تو فرعون جس وقت غرق ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا الیوم ننجیک، آج ہم تیرے بدن کو جو ہے باہر نکالیں گے، بچا کے رکھیں گے، لتکون لمن خلفک آیا، تاکہ تیرے پیچھے پوری کی پوری جو قوم ہے ان سب کے لیے وہ نشانی بن جائے۔ یعنی کہ کون غالب آیا کون مغلوب ہوا یہ سب کے اوپر واضح ہو جائے آنکھوں دیکھ کر۔ بھائی اگر بالفرض لاش ملتی ہی نہ تو ایک ہر بندہ اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی قیاس آرائی کرتا ہے کہ یار ہو سکتا ہے فرعون نہ مرا ہو سکتا ہے کہیں گیا ہو سکتا ہے ہمارا خدا واپس آ جائے، ایک اطمینان پیدا نہ ہوتا۔ لیکن اللہ نے بیان کیا کہ تیرے جسم کو جب ہم باہر نکالیں گے تو سب کے لیے آنکھوں دیکھی نشانی بن جائے گی کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو بات کہی تھی کہ ہم رسول ہیں اور رسول کے ہوتے اللہ کا عذاب آئے گا، فریق فی الجنہ، جنتی گروہ الگ ہوگا، دوزخی گروہ الگ ہوگا، تو تجھ پر اللہ کی پکڑ ہوگی، وہ ہو کر کے رہی، وہ جتنی مرضی طاقتوں کے اندر ہو اللہ کا عذاب اس پر گیا، اللہ کی گرفت آ گئی، وہ مغلوب ہو گیا۔ تو یہ آیت یہ بیان کر رہی ہے۔ اس آیت کا تعلق یہ نہیں ہے کہ اللہ بیان کر رہے ہیں کہ تیرے جسم کو قیامت تک میں نے سنبھال کے رکھنا ہے یا قیامت کے قریب نکالنا، اس طرح کا معنی اس آیت میں بالکل نہیں۔ لہذا زبردستی کی تعویلیں کر کے قرآن کی آیت کو کسی اور طرف نہیں لے کے جایا جاتا۔ آپ عرب کے جتنے بڑے محققین ہیں ان سب کو پڑھیں، محمد بن صالح عثیمین صاحب کو پڑھیں، محقق ابن عاشور کو پڑھ لیں، یا دیگر آپ کسی بھی محقق کو، سب منع کرتے نہیں بھائی قرآن کی اس آیت کو مانا لے کے جاؤ۔ ورنہ سب سے اگر آیت کا یہی مطلب ہوتا جو ہمارے یہاں آج کل سمجھ لیا گیا ہے
سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہ آیت نازل ہوئی اور اگر اس کا مطلب یہی ہوتا کہ اس کا جسم آج تک محفوظ ہے تو سوال یہی ہوتا کہاں ہے وہ جسم, ہمیں دکھایا جائے. ہاں یہ سوال بنتا ہے, صحیح بات. بھائی سارے یا کافر بھی اعتراض کر دے بھائی وہ جسم تو ذرا دکھائیے گا جس کے بارے میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ اس کو قیامت تک کے لیے محفوظ رکھا ہوا ہے. تو قیامت تک کے لیے محفوظ رکھا ہے, ایسی بات اللہ تعالیٰ نے بالکل ذکر نہیں کی. خلفہ کا لفظ ذکر کیا, اس سے اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید قیامت تک کے لیے غلط استدلال. آپ اگر کہتے ہیں تو میں ایک دو چیزیں آپ کو پڑھا دیتا ہوں, جیسے محمد بن صالح عثیمین صاحب کو یا دیگر محققین کو پڑھیں گے. ایک انہوں نے عبارت ذکر کیا وَلَيْسَ فِي الْآيَاتِ مَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ بَدْنَهُ سَيَبْقَىٰ مَحْفُوظًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اس آیت میں یہ دلالت نہیں ہے کہ اس فرعون کے جسم کو اللہ نے قیامت تک سنبھال کے رکھنا ہے. صحیح, اس آیت میں یہ دلالت نہیں ہے. کما یتوہم بعض الناس, جیسا کہ آج ہمارے یہاں بہت سے لوگوں نے سمجھ لی ہے. فَإِنَّ ذَلِكَ مِن تَحْمِيلِ الْقُرْآنِ مَا لَا يَحْتَمِلُ, کہہ رہے ہیں قرآن پاک کو اس مقام پہ لے کے جانا ہوتا ہے جہاں پر قرآن محتمل نہیں ہے, جہاں کا احتمال ہی نہیں رکھنا, یعنی زبردستی اٹھا کر کے آپ کہیں اور لے کر کے جا رہے ہو. نہ اس کی یہ شرح بنتی ہے, نہ لفظ تائید کر رہے ہیں, نہ سیاق و سباق, نہ قرآن کا مسانی ہونا. اچھا, اس کے علاوہ اگر آپ محقق ابن عاشور صاحب کو بھی پڑھ لیں, انہوں نے بھی بہت بہترین اس کے اوپر ذکر کیا ہے, تفصیل سے خود ہی پڑھ سکتے ہیں کہ یہ کوئی قرآن کی آیت کو وہاں نہیں لے کے جانا چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ یہ جو آثار دریافت ہوئے ہیں مصر میں بہت سے, یہ قرآن کی صداقت پہ دلیل بنی ہیں الگ جہت کے اندر, تو ہمیں وہ ذکر کرنا چاہیے. زبردستی آیتوں کو موڑ مار کے ادھر ادھر نہیں, قرآن کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے. لیکن سر مسئلہ یہ ہے کہ فرعون کی باڈیاں ملی تو ہیں, اب وہ آثار کے طور پر رکھی ہوئی بھی ہیں وہاں پر اور وہ محفوظ بھی ہیں, تو ایسے ہی لگتا ہے کہ شاید اللہ نے ہی محفوظ رکھوائی ہیں. تو اسی آیت سے تھوڑا سا استدلال بنتا نظر تو آتا ہے. فرعونہ جو تھے وہ ماضی میں صرف فرعون کے نہیں اور بھی بہت سے لوگ ہیں جن کی وہ لاشیں جو ہے نا وہ سلامت رکھتے تھے, ان کو ممیفیکیشن اس کی کیا کرتے تھے, وہ ایک طریقہ کار ان کا رہا تھا. اور فرعون کوئی ایک بھی نہیں گزرا. فرعونہ تو ایک سلسلہ ہے تمام کے تمام حکمرانوں کا جو چلتا ہوا آیا ہے, لیکن ہم یہ بھی متعین نہیں کر سکتے کہ یہ جس کی ممی ملی ہے یہ وہی فرعون ہے کہ جس کا ذکر موسیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ. بالکل ایسا کوئی بھی محقق چیز نہیں ہے. یہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ اس کے اندر کچھ نمک مل گیا, کچھ اتنا مل گیا. کوئی صداقت اس کے اندر ایسی نہیں ہے کہ وہ جو ممیفیکیشن کا جو پروسیس ہوتا ہے اس کے اندر ہی ایسی چیزوں کا داخل کیا جاتا تھا کہ جس کے اندر یہ آثار کچھ مل جاتے ہیں. ہمیں کنفرم نہیں ہے. قرآن کی آیت کو کہیں اور نہیں لے کے جانا چاہیے. نمبر دو, یہ جو فرعونہ کی جو ممیاں ملی ہیں اس کے اوپر وہ فخر کرنے کی بھی بات نہیں ہونی چاہیے. ظاہر ہے فرعونہ لوگ خدا کے منصب کے اوپر اپنے آپ کو کھڑا کرنے والی قومیں تھیں, تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسے محفوظ فرمائے. ہاں صرف یہ ہے کہ قرآن پاک کی صداقت کے لیے جو مواد ہمیں یہاں سے ملا اس کو بیان کرنا چاہیے انصاف کے ساتھ. غلط جہت کے اندر قرآن کی آیتوں کو موڑ ماڑ کے بیان نہیں کرنا چاہیے. یعنی یہ واقعہ ہو چکا, اللہ نے نشانی بنا دیا ان کے لیے جو پیچھے فرعون کے ماننے والے رہ گئے تھے. اب اس کو لے کر جانا قیامت تک کے معاملات پر تو یہ غلط ہے. قیامت تک کے معاملات پہ نہیں, ایسا نہیں ہے کہ جسم کو قیامت تک محفوظ کرنے کی قرآن نے کوئی بات کی. صحیح. اچھا, ایسا لگتا بھی ہے کچھ کہ جب ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک کو تو ایک ہی فرعون کے غرق ہونے کی بات چل رہی ہے, لیکن آج دیکھتے ہیں تو بہت ساری باڈیاں فرعون کے نام سے وہاں پر رکھی ہوئی ہیں, ہر ایک کے ساتھ فرعون کا نام لگا ہوا ہے. تو لگتا ہے واقعی ایسا غلط ہے. یہ فرعونہ بہت سلسلہ آ رہا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست فرعون نے سوال بھی کیا تھا. سورہ طٰہٰ کے اندر اگر آپ پڑھیں گے تو جب موسیٰ علیہ السلام نے حق کا پیغام دیا تو فرعون نے فوراً سوال کیا تھا موسیٰ کریم علیہ السلام سے, جو ہم سے پیچھے پوری نسل گزر رہی ہے, بادشاہوں کا ایک سلسلہ چلتا ہوا, ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا علمھا عند ربی, کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا, ان کے ساتھ کیا معاملہ نہیں ہوگا, ان پر حق واضح ہوا تھا نہیں ہوا تھا, ان کا معاملہ اللہ کے. ہمارے سامنے جو معاملات ہیں ہم تو اس کے حوالے سے آپ سے ذکر کر سکتے ہیں. جو قوم گزری اگر اس میں کوئی نبی نہیں تھے, رسول نہیں تھے, وہ اللہ کے معاملات ہیں وہی دیکھے گا. تو اس کا بھی ذکر قرآن پاک کے اندر بالکل موجود ہے. اچھا, جس طریقے سے یہ فرعون کی باڈی کا واقعہ ہے, اسی طریقے سے بلند بلند عمارات محلات کا بھی ہمیں ملتا ہے کہ جناب اتنے بڑے بڑے محلات موجود ہیں, تو لگتا ہے کہ وہی فرعون کے محلات ہیں, یہ فرعونیوں نے بنوائے ہوں گے, بڑی بڑی تعمیرات کی بھی ہیں. آج وہ بھی ہمیں نشانیاں مل رہی ہیں, اس سے بھی صداقت لگتی ہے قرآن کی اس آیت کی. اس کے بارے میں کیا وضاحت ہے؟ دیکھیں, میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا کہ جو آثار ابھی ہمیں مصر سے ملے ہیں, ان آثار سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو قرآن پاک کے درست ہونے کے, سچا رب کے کلام ہونے کی طرف دلالت کرتے ہیں. ہمیں انصاف کے ساتھ وہ بیان کر دینا چاہیے. مثال کے طور پر یہ جو احرام مصر ہیں, یہ جو وہاں عمارات اونچی اونچی بنی ہیں, دنیا آج تک پاگل ہے اور اس کو حل ہی نہیں کر پا رہی بنائے کس طریقے سے. جتنے وہ بھاری پتھر ہیں وہ کس طریقے سے اٹھا کر کے ایگزیکٹ پوزیشن کے ساتھ رکھے گئے ہیں, کس انداز میں ان کو بالکل پرفیکٹلی کاٹا گیا ہے, جیسے بالکل مشینی کام ہوا ہوا.
تو لوگ اس مسٹری کو حل ہی نہیں کر پا رہے ہیں. اور اس کو حل کس طریقے سے کیا جائے گا؟ اسی طریقے سے کیا جا سکتا ہے کہ یا تو ان کے پاس بہت زیادہ ٹیکنالوجی تھی جو آج بالکل غائب ہو چکی ہوئی ہے، یا وہ نہایت طاقتور ترین لوگ تھے کہ جو انہوں نے یہ کارنامہ سر انجام دے دیا. سر دنیا اس مسئلے کو کیوں نہیں حل کر پا رہی ہے؟ میں بتا دیتا ہوں کہ یہ ایک لفظ یاد رکھیے گا کہ جہالت سے علم کی طرف ہم سفر کر رہے ہیں. ایک دنیا کا پرسپشن ہے، یعنی یہ پوری دنیا یہ سمجھتی ہے کہ ہم آہستہ آہستہ پہلے بالکل ہی جنگلوں والی زندگی گزاری، پھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے علم آتا رہا، اور آج ہم اس انداز کے اندر ترقی کر چکے ہیں کہ ہمارے پاس مشینری دور ہے، بہت ترقی ہو چکی ہے. سر قرآن واحد کلام ہے اللہ رب العزت کا، غور کیجئے گا، جو بیان کرتا ہے نہیں تم سے پیچھے بھی بہت زیادہ قومیں گزر چکی ہیں جو تم سے بھی زیادہ قوت رکھتی تھیں، جو تم سے بھی زیادہ یہ صلاحیتیں رکھتی تھیں کہ وہ تعمیر کے اندر، تعمیرات کے اندر تم سے بہت زیادہ صلاحیتیں رکھا کرتے ہیں. یہ قرآن کی نص ہے. اللہ بیان کرتے ہیں وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا، ان کی تعمیرات اتنی اعلیٰ اور اکثر ہیں کہ تمہاری کچھ بھی نہیں. یعنی قرآن کیا ذکر کرتا ہے کہ ماضی کی قومیں جو گزری ہیں، ان قوموں کے حوالے سے قرآن کہتا ہے ان کا تعمیری کام ایسا گزرا کہ تمہارا ہو بھی نہیں سکتا. نمبر 2، قرآن ذکر کرتا ہے بہت سی پچھلی قوموں کے بارے میں کہ وہ اکثر و قوہ، وہ تم سے قوت میں بھی بہت زیادہ ہوا کرتی تھی. یہ قرآن ذکر کرتا ہے. تو قرآن پاک نے کبھی ایسا نہیں کہا کہ ماضی کی قومیں بالکل ہی ڈل تھیں آہستہ آہستہ ہم آگے گئے، بلکہ ماضی کی بہت سی قوموں کی بہت سی چیزیں قرآن نے ذکر کی. یہاں تک کہ ان کی قوت کا مظاہرہ بھی قرآن پاک نے ذکر کیا. وَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ، کہ بہت سی قومیں ایسی تھیں جنہوں نے شہر کے اندر شہر بنائے ہوئے تھے لیکن اللہ کے گرفت سے بچ نہیں سکے. یعنی انڈر گراؤنڈ سٹی قرآن پاک ذکر کر رہا ہے کہ ان کی اتنی طاقت بھی تھی، قوت بھی تھی. اگر آپ بولیں مشینری اس وقت نہیں تھی تو سر اگر ہاتھ سے پتھر چیر کے اندر شہر بنایا تو پھر تو کیا ہی بنایا جس کو ہم سوچ نہیں سکتے. تو اچھا اسی طریقے سے اب آپ دیکھیں یہ اس کو کہتے ہیں ہم قرآن پاک کی صداقت کے لیے ان آثار کو ہم لے سکتے ہیں. یعنی قرآن واحد ایک کتاب ہے جو ذکر کر رہی ہے ماضی کی اقوام کی طاقتوں کے بارے میں، ماضی کی اقوام کی کاریگریوں کے بارے میں، ماضی کی اقوام کی تعمیرات کے بارے میں. آج اگر ہمیں کوئی عمارت ملتی ہے جس کے اندر اعلیٰ درجے کی تعمیر ہوئی ہے، جس میں قوت بھی بہت زیادہ دکھ رہی ہے، جس کے اندر تعمیر اعلیٰ دکھ رہی ہے، اور ہم اس کو اگر حل نہیں کر پا رہے ہیں کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، اسی چیز کو قرآن نے نص کیا کہ بہت سی قومیں ایسی بنائی تھیں کہ یہ چیز صداقت کے طور پر ہم استعمال کر سکتے ہیں. نمبر 2، فرعون کے دور کے اندر یہ بڑی بڑی اہرام ملے ہیں. یہ فرعونہ کا ہی دور تھا جس میں اہرام مصر کی تعمیر کی گئی، جو بہرحال ابھی تک کے ثبوت ہیں. سر یہ بھی مان لیا جائے تو قرآن پاک کی ایک آیت فرعون کے حوالے سے ذکر کر رہی ہے کہ میرے لیے فرعون نے حکم دیا تھا میرے لیے ایک بڑی اونچی عمارت بنواؤ تاکہ میں موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کروں. جس کو قرآن کیا ذکر کرتا ہے یا حامان ابن لی صرحا لعلی اطلع الی الہ موسیٰ علیہ السلام. یعنی فرعون کہہ رہا ہے کہ اس نے حامان کو حکم دیا کہ حامان تو جاؤ میرے لیے ایک بہت بڑی اونچی عمارت تو بنا. صرحا کا لفظ استعمال ہوا. صرحا کہتے ہیں بہت بلند عالی شان ایک عمارت تو بنواؤ تاکہ جو موسیٰ علیہ السلام کا ہم بھی مقابلہ کر سکے کہ یہ بھی کہیں اونچائی پہ جاتے ہیں تو وہی کا سلسلہ ہے تو ہم بھی بہت اونچائی کے اوپر جائیں اور وہی کا کوئی سلسلہ ہمارے ساتھ دیکھیں تو صحیح کون ہے. جو بھی آپ انداز بیان اختیار کر لیں. تو کہنے کا مقصد بلند ترین عمارتوں کا ذکر فرعون کے دور کے اندر ہی ہوا. اس کو بھی قرآن ذکر کر رہا ہے جس سے ہم اشارہ سمجھ سکتے ہیں کہ فرعون کے دور میں بلند عمارتوں کا ان کے پاس صلاحیت ضرور تھی، جبھی تو حکم دیا گیا تھا. نمبر 3 سب سے حیران کن بات ہے کہ تعمیر کا کام کس کے حوالے کیا گیا؟ حامان کے حوالے سے. سر حامان کا ذکر تاریخوں میں تو بالکل ملتا ہی نہیں ہے. یہ آج وہاں کے جو آثار ملے ہیں ان آثار سے کہیں نہ کہیں حامان ٹائپ کا نام ملا ہے. یار اس ٹائپ کا کوئی بندہ تھا جس کے اندر کاریگری کی صلاحیتیں تھیں، ورنہ یہ نام تاریخ کے اندر کہیں موجود نہیں ہے سوائے آج کل کے آثار سے ملا ہے کہ اس نام کا کوئی تھا کہ جس میں تعمیری صلاحیتیں تھیں. سر یہ ہے جس کو ہم قرآن کی صداقت پہ لے کر آ سکتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا. نمبر 4 قرآن پاک کیا ذکر کرتا ہے؟ قارون بھی تھا فرعون کے ساتھیوں میں سے جو ایمان نہیں لے کر اس پر بھی عذاب آیا. اللہ ذکر کرتا ہے کہ قارون اس کے پاس بہت زیادہ مال و دولت کا قرآن ذکر کرتا ہے اور اتنا کہ قوم کبھی کبھی حیران ہو جایا کرتی تھی کہ یار کیا بندہ ہے یار، اتنا مال و دولت اس کے پاس، زندگی تو یہی گزار رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام پھر ایمان والوں کو سمجھایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہیں، دنیا کے مال و دولت تکبر آ جائے یہ چیزیں اس کی خواہشیں نہیں کیا، جو اللہ نے دی اس پر صبر رکھتے ہیں. سر یہ چیز صداقت اس لیے ہے
کہ فرعون کے دور میں جو وہاں پر ملتی ہیں قبور وغیرہ بادشاہوں کی، تو سر اس کے ساتھ آپ دیکھیں گے پورے سونے کے سامان مل رہے ہوتے ہیں. جہاں سے قبر ہوگی اس کے ارد گرد ہر طرح کا سونے کا انہوں نے سامان رکھا ہوتا ہے، ان کی چیزیں، کرسیاں ورسیاں سب چیزیں. یہ کس چیز کی طرف دلالت کر رہا ہے کہ اس دور میں مال کی وسعت بہت تھی، جس کو قرآن قارون کے حوالے سے بھی ذکر کر رہا ہے. تو یہ چیز صداقت ہے یا نہیں ہے؟ تو سر اس انداز کے جو اشارے ہم فرعون کے واقعے کے اندر دیکھتے ہیں، اور آج کل کے آثار کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو بہت سی چیزیں جو بیان کرتی ہیں کہ بھئی یہ کلام کہاں سے آ رہا ہے، یہ کلام کون ہے جو تاریخ مٹ چکی تھی ان کے حوالے سے قرآن اتنا کھول کے کیسے بیان کر رہا ہے، ان کے مال و دولت کو ذکر کر رہا ہے، ان کی تعمیری صلاحیتوں کو قرآن ذکر کر رہا ہے، اس کے ظلم کو بھی ذکر کر رہا ہے. قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو الوہیت کے درجے پہ کھڑا کر دیا. یہ بھی حیرت والی بات بتاؤں، آج جو وہاں آثار ملیں انہی آثار کے اندر ان کی کچھ لینگویجز کو پڑھ کے، تصاویر کو دیکھ کر کے واضح اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ فرائینہ جو اس دور کے تھے وہ اپنے آپ کو بالکل خدا کے درجے پہ رکھا کرتے ہیں. یہ چیز بھی آثار سے پتہ چلی ہے سر، کتابوں سے نہیں، آثار سے. تو قرآن اس کو بھی ذکر کر رہا ہے، قرآن جو ہے اس دور کے مال و دولت کو بھی ذکر کر رہا ہے، بلند عمارتوں کو بھی ذکر کر رہا ہے، قرآن تعمیری صلاحیتوں کو بھی ماضی کی اقوام میں ذکر کر رہا ہے. سر یہ وہ سب چیزیں جو قرآن کی صداقت پہ دلالت کر رہی ہیں. ان سب چیزوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اور ہم ایک آیت کو موڑ مار کے وہاں لے کے جانے گے. یہ سر زیادتی نہیں کرنی چاہیے. قرآن کی ہے، جس محل کی ہے وہ بیان کریں، باقی جتنی صداقتیں اشارات ہم بنص ہم سمجھ رہے ہیں وہ لوگوں میں بیان کرنی چاہیے. یعنی قرآن پاک کی جو حقیقت میں معجزہ ہے، نشانی ہے، وہیں تک رکھیں. ہمیں کمی نہیں ہے، کمزوری نہیں ہے ہمارے پاس. غلط طریقے سے موڑیں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر اس پر اعتراض بھی ہو سکتا ہے. جی بالکل اعتراض. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. جی ناظرین، آپ نے سماعت فرما لیا، اور مفتی صاحب کا ہی یہ خاص ملکہ ہے، اس خوبصورتی کے ساتھ مفتی صاحب سمجھاتے ہیں، بہت ساری باتیں اس کے اندر پرو دیتے ہیں، بہت ساری باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں. اسی لیے ہم نے مفتی صاحب سے تفسیر کی کلاسوں کا آغاز کروایا ہے. اگر آپ بھی مفتی صاحب سے تفسیر پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنا ایڈمیشن کنفرم کروا سکتے ہیں.